مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ آج پاکستان کی عوام یہ ضرور پوچھتی ہے کہ کیا 2.5 سال کے اندر ملک کے سرکاری شعبوں میں اور ملک کے اندر کرپشن ختم ہوئی؟ تو اس کا جواب نہیں میں ہے، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ چاہے چینی ہو 400 ارب کا ڈاکہ، چاہے آٹا ہو 250 ارب کا ڈاکہ، چاہے 122 ارب کا LNG کا ڈاکہ ہو، چاہے ہزاروں ارب کی دوائی چوری ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو BRT پشاور 126 ارب کا بلین ٹری سونامی، یہ تمام وہ سرکاری پروجیکٹس ہیں جس کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے وہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ کرپشن اس وقت پاکستان میں جاری ہے۔ تو جو 90 دن میں کرپشن ختم ہونی تھی، آج عوام یہ سوال پوچھتی ہے کہ 2.5 سال اتنا سیاسی انتقام اور اداروں کو استعمال کر کے جو احتساب کی ایک انوائرمنٹ کریٹ کی گئی، جس سے بزنس تباہ کیے گئے، ملک کی ساکھ تباہ کی گئی، اور صرف سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے الزامات کی لگانے کی وجہ سے اور ان سے سیاسی انتقام لینے کی وجہ سے آپ نے جو ایک پورا نیریٹو کریٹ کیا، کیا 90 دن میں کرپشن ختم ہوئی؟ 90 کو چھوڑ دیں، کیا 100 دن میں کرپشن ختم ہوئی؟ 100 دن کو چھوڑ دیں، کیا 2.5 سال میں ملک میں کرپشن ختم یا کم ہوئی؟ نہیں، بلکہ بڑھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2.5 سال میں آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے کہ کیا 2.5 سال میں ملک سے مہنگائی ختم ہوئی؟ 3% کی مہنگائی 2018 سے آج 14% پر پہنچ گئی۔ صرف اگر چینی کی مد میں دیکھ لیں تو 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی، آٹا 35 روپے سے 90 روپے کلو، پیاز، ادرک، ٹماٹر، روٹی، جو باقی صارفین کی چیزیں ہیں، ڈومیسٹک یوز کی چیزیں ہیں، کیا ان میں مہنگائی ختم ہوئی؟ کیا 3% سے کم مہنگائی 2.5 سال میں ہوئی؟ نہیں۔ اس کا جو جواب ہے وہ نفی میں ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ جب مافیاز حکومت چلائیں، جب مافیاز ملک پہ مسلط ہوں، جب مافیا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالیں گے تو ملک سے مہنگائی ختم نہیں ہوگی، بلکہ معیشت کا بیڑا غرق ہوگا، اور تاریخی سطح پر اس وقت مہنگائی پہنچ گئی ہے۔ تیسرا سوال، کیا آج عوام یہ سمجھتی ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوئی؟ کیا ملک کی معیشت بہتر سمت میں گئی؟ 5.8% پہ ترقی کرتا ملک 2018 سے کیا 5.9 یا 6% پر گیا؟ جواب نفی، نہیں۔ اس وقت ملک کی ترقی -0.4% پر ملک ترقی کر رہا ہے۔ 40% روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے باوجود ملک کی ایکسپورٹس اور ملک میں مہنگائی کم نہیں ہوئی، معیشت ٹھیک نہیں ہوئی، ٹیکس عوام نہیں دے رہی، کیونکہ ان کو معلوم ہے عوام کو کہ اس وقت جو ملک پہ دونوں ہاتھوں سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور جو ملک کی اور حکومت پاکستان کی اپنی اسٹیٹ بینک اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، میں ان کے اعداد و شمار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ تو چوتھا سوال، کیا ملک میں پچھلے 2.5 سال میں 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں لیا پاکستان نے؟ جواب ہے کہ 14,000 ارب کا قرضہ 2.5 سال میں اس حکومت نے لیا، اور وہ صرف اپنی چوری جو دونوں، اگر آپ کو میں نے جو پچھلے ڈاکوں کی ایک فگر بتایا ہے، 400 ارب، 250 ارب، 122 ارب، 600 ارب، 300 ارب، یہ جو ان کی اپنی کمیشن رپورٹس کہہ رہی ہیں، جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کمیشن بناتے ہیں، عمران صاحب اس کمیشن کو پھر یوں کاغذ لہراتے ہیں کہ اتنا بڑا اقدام ہے کہ وزیر اعظم نے ڈاکہ ڈالنے پر کمیشن بنایا، لیکن کیا جہانگیر ترین آج جیل کے پیچھے ہے؟ کیا خسرو بختیار صاحب گرفتار ہیں؟ کیا عامر کیانی صاحب دوائیوں میں ڈاکہ ڈالنے پہ آج گرفتار ہیں؟ کیا عمران صاحب JIT کے سامنے پیش ہوئے کیونکہ ان کے فیصلے سے یہ جتنے نقصان پاکستان کی عوام اور جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا؟ کیا کسی کمیشن کی رپورٹ میں عمران صاحب پیش ہوئے؟ اس کے بعد قرضہ، معیشت، مہنگائی، بے روزگاری، کیا آج عوام کو 1 کروڑ نوکری ملی؟ یا 60 لاکھ لوگ پچھلے 2.5 سال میں بے روزگار ہوئے؟ یہ 5واں سوال تھا۔ اور اس کے بعد کیا عوام یہ آج پوچھتی ہے
کہ کیا 2.5 سال میں صحت اور تعلیم کا نظام بہتر ہوا؟ کیا نئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بنی؟ کیا نئے ہسپتال بنے؟ کیا ہسپتالوں کا نظام بہتر ہوا یا مفت علاج اور دوائی ختم ہو گئی؟ 2.5 سال میں مفت علاج اور دوائی اور ٹیسٹ جو پچھلی حکومت میں ہوتے تھے پنجاب میں اور وفاق میں، وہ آج ختم ہیں۔ کسی ہسپتال میں ایک نیا کمرہ تعمیر نہیں ہوا۔ تعلیم کا بجٹ آدھا کیا گیا، وظائف بند کیے گئے، فیسوں میں اضافہ کیا گیا، اور یہ وہ ٹھیکیدار تھے جنہوں نے تعلیم اور صحت کا نظام بہتر کرنا تھا۔ کیا 1 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ڈالی گئی؟ 14,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کر بجلی کو دستیاب کر کے نواز شریف نے عوام کو دیا تھا۔ کیا بجلی اور گیس مہنگی یا سستی ہوئی؟ 2.5 سال کے اندر 1 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ایڈ نہیں ہوئی، اور 122 ارب کا ڈاکہ صرف LNG کی مد میں، جو صرف تاخیر سے منگانے کے اوپر، ابھی جو فرنس آئل اور ڈیزل کے اوپر منصوبے چل رہے ہیں پاور پروجیکٹس ندیم بابر صاحب کے، اس کا 25 ارب ماہانہ جو عوام دے گی وہ اس 122 ارب سے الگ ہے۔ ڈومیسٹک سطح کے اوپر جو گیس ہے وہ 800 روپے پر یونٹ ہوتی تھی 2018 میں، جو 1400 روپے پر یونٹ پر پہنچ گئی ہے۔ انڈسٹری 600 روپے پر یونٹ ہوتی تھی 2018 میں، جو 1000 روپے پر یونٹ پر پہنچ گئی ہے۔ بجلی، کیا بجلی سستی ہوئی؟ آپ نے بجلی پیدا نہیں کی، آپ میں اہلیت نہیں تھی، لیکن آپ کی چوری کی وجہ سے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے، جو 11 روپے پر یونٹ بجلی تھی 2018 میں، آج وہ 18 روپے پر یونٹ کے اوپر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کیا تھانہ کلچر بہتر ہوا؟ کیا انصاف کا جو نظام ہے اور انصاف کی جو فراہمی ہے وہ بہتر ہوئی؟ آپ نے اپوزیشن کو آتے ہی جھوٹے الزامات لگا کے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جو عدالتوں سے سرخ رو ہوئے۔ ابھی بھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں، پنجاب کے بھی حمزہ شہباز اور نیشنل اسمبلی کے شہباز شریف صاحب۔ کوئی بات نہیں، ہم حساب دیں گے، ہم ایک ایک پائی کا حساب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن کیا عام شہری کو انصاف کی فراہمی آسان ہوئی؟ انصاف مہیا ہوا؟ کیا انصاف کا نظام بہتر ہوا؟ کیا نیب جیسے ادارے جو سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوئے، کیا ان کا احتساب ہوا؟ کیا حکومت میں بیٹھے عمران صاحب کے ATM دائیں اور بائیں بیٹھے، کیا ان کا احتساب ہوا؟ عمران صاحب کہتے تھے کہ احتساب میرے سے شروع ہوگا۔ کیا BRT پشاور کا احتساب 126 بلین کا حساب ہوا؟ کیا بلین ٹری سونامی کا حساب ہوا؟ کیا 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس میں آپ نے جواب دیا 7 سال مفرور الیکشن کمیشن سے؟ کیا آٹا کمیشن کی رپورٹ آ کر اس کا احتساب ہوا؟ کیا ہیلی کاپٹر کیس کا حساب ہوا؟ کیا ملک کے اندر چینی چوری ہو گئی، کیا اس کا حساب ہوا؟ کیا LNG کی رپورٹ اور آئل کی کرپشن کی رپورٹ آئی، کیا اس کا حساب اور احتساب ہوا؟ جواب نفی میں نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا پاکستان 2.5 سال میں عالمی سطح پہ پاکستان کے وقار میں اور اس کی عزت میں اور اس کے مقام میں فرق آیا؟ وہ بہتر ہوا۔ آج کوئی ملک ان جھوٹوں سے، ان چوروں سے، ان نالائکوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر سطح کے اوپر فورن پالیسی میں ناکامی ہوئی۔ کیا کشمیر کی آزادی کی منزل قریب آتے ان کے دور میں نظر آئی؟ نہیں، کشمیر کا سودا ہوا، کشمیر مودی کی جھولی میں ڈالا گیا۔ اور کیا عمران صاحب 1 کروڑ نوکری آپ نے دینی تھی؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، لیکن نوکریاں ملیں ان تمام نالائکوں کو جو کسی ادارے میں 4تھے سطح پر یا 5ویں سطح پر کام کر رہے تھے۔ نوکریاں ملیں عمران صاحب کے دوستوں کو، نوکریاں ملیں ان بے روزگاروں کو جو عمران صاحب کے ATM چلاتے تھے، جنہوں نے 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس میں عمران صاحب کی مدد کی، ملک کے اندر
غیر قانونی طریقے سے پیسہ بھیج کر ملک کے خلاف سازش کی، جس کے نتائج آپ کو جو میں نے سوال بتائے اس میں نظر آ رہے ہیں۔ 50 لاکھ گھر، کیا 2.5 سال میں آج پاکستان کی عوام پوچھتی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ 50 لاکھ گھر دیں گے، کیا 2.5 سال میں 25 لاکھ گھر آپ نے دیے؟ کیا آپ نے ایک گھر، آپ کیمرے سے دکھائیں، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ 50 لاکھ گھروں کے وعدے میں سے آپ نے ایک گھر بھی پاکستان کی عوام کو دیا ہو؟ لیکن 2.5 سال کے اندر، 2.5 سال میں ایک کام ضرور ہوا کہ ثاقب نثار صاحب نے، چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب نے ایک جعلی ایفیڈیوٹ، جھوٹے سرٹیفکیٹس کے اوپر عمران صاحب کو NRO تو ضرور دیا، لیکن آج اس ثاقب نثار صاحب کے NRO کے اوپر 12 لاکھ روپے دے کر عمران صاحب نے اپنا غیر قانونی گھر کو ریگولرائز کرایا۔ اس میں عامر کیانی صاحب کو 12 لاکھ روپے کا نقصان ضرور ہوا ہوگا، کیونکہ عمران صاحب نے تو 12 روپے کا بھی اپنی جیب سے نہیں دیے، لیکن عامر کیانی صاحب نے ادویات کی مد میں کافی پیسہ کما لیا ہے، تو 12 لاکھ روپے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ 50 لاکھ گھر، عوام کو ایک گھر بھی نہیں، اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کبھی قرضہ دے دیں، کبھی 50% ایڈوانس دے دیں، کبھی 10% ایڈوانس دے دیں، کبھی فارم بھر دیں، نادرا کے آگے لائن لگوا دیں، مذاق کیا گیا عوام کے ساتھ۔ کیا 2.5 سال میں پاکستان کی عوام کو، سوال مختصر ہے، ایک گھر بھی ملا؟ لیکن ایک گھر 2.5 سال میں بائی لاز کی تبدیلی کی گئی، پورے محکمے کو لگایا گیا کہ 2.5 سال میں ان بائی لاز میں اور قوانین میں تبدیلی کی جائے، اور ثاقب نثار صاحب کا NRO جو جھوٹے سرٹیفکیٹس اور ایفیڈیوٹ کے اوپر مشتمل تھا، آج اس کا جواب مل گیا۔ اگر یہ ریگولرائز کرایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر قانونی تھا، وہ ایک NRO تھا جو ثاقب نثار صاحب نے عمران صاحب کو دیا تھا۔ اس کے بعد کیا 2.5 سال میں انڈے، کٹے، مرغیاں، بکری، ان کے ذریعے معیشت پاکستان کی عوام کی اور ملک کی ٹھیک ہوئی؟ کیا کسی پاکستان کے شہری کو انڈے، کٹے، مرغیاں، بکریاں ملی جنہوں نے ان کی معیشت کو ٹھیک کرنا تھا؟ بلکہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے، آج مہنگائی اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ ان کے بزنسز بند ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سی پیک کے اوپر آتے ہی یلغار ہوئی اس سلیکٹڈ حکومت کی، نالائق لوگوں کی، صرف نواز شریف کے ساتھ بغض میں سی پیک کے اوپر اس کو متنازع بنایا گیا، اس کو روکنے کے اعلانات کیے گئے۔ اس کے 2 حصے تھے، ایک حصہ تھا وہ منصوبے جو نواز شریف لگا گیا، ایک حصہ تھا وہ منصوبے جن سے آج پاکستان کی عوام فائدہ اٹھا رہی ہے، دوسرا حصہ تھا وہ انویسٹمنٹ جو چائنیز گورنمنٹ اور کمپنیوں میں پاکستان میں کرنی تھی۔ اس کے اوپر 6 زونز نواز شریف صاحب بنا گئے تھے، جو زونز شروع ہونے کے قریب تھے۔ آج 2.5 سال میں ایک بھی زون نہ مکمل ہوا اور نہ چلا۔ سی پیک کے اندر ایک بھی نیا منصوبہ سی پیک میں 2.5 سال میں نہیں لگا، بلکہ سی پیک آگے بڑھنے کی بجائے جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ بھی نہیں آئی۔ ایک جوائنٹ کمیشن کی 6 منتھس میں میٹنگ ہوتی تھی، جس میں پلاننگ منسٹر چائنا کا اور پاکستان کا بیٹھتا تھا، وہ نئے پروجیکٹس ڈسکس کرتا تھا۔ آج 1 سال ہو گیا، ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستان آج کسی بھی نئے پروجیکٹ کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی نئے پروجیکٹ کو سی پیک کی پارٹنرشپ میں نہیں لے کے گیا، ایک بھی نیا منصوبہ نہیں آیا، بلکہ جو منصوبے اور اکنامک زونز بننے تھے ان میں سے ایک بھی زون جو نواز شریف صاحب 6 زونز تیار کر کے دے کر گئے تھے، ان میں سے ایک بھی زون جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ابھی میں یہ پریس کانفرنس ختم کروں گی، اور پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد ہی جو کرائے کے ترجمان ہیں ان کی جو پنجاب میں اور وفاق میں جو ان کی ٹیمیں ہیں وہ مجھ پر پرسنل اٹیک
ہماری حکومت کو چور چور، اور یہ بھی کہے گی کہ یہ تمام چیزیں جو مریم اورنگزیب نے بتائی ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے ہوئی ہیں، وہ پچھلے ادوار کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ لیکن جس وقت نواز شریف اور شہباز شریف یہ ملک چلا رہے تھے اس وقت مہنگائی کی سطح 3% پر 2018 میں تھی، آج وہی مہنگائی کی سطح 14% کے اوپر ہو گئی ہے۔ 40% روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے باوجود نہ مہنگائی میں کمی، نہ ٹیکس کی وصولی ہو سکی، نہ اس کے ٹارگٹس ہو سکے، نہ ملک کے اندر ایکسپورٹس بڑھ سکی، نہ ملک کا قرضہ ختم ہو سکا۔ اور جو روز کنٹینر کے اوپر کہتے تھے آج بجلی کے بل جلا دو، آج ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، سول نافرمانی کی تقاریر کرتے تھے، پولیس والوں کے سر پھاڑنے کے اعلانات کرتے تھے، منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگاتے تھے، آج ان کرائے کے ترجمانوں اور وزیر اعظم سلیکٹ وزیر اعظم سے میری درخواست ہے کہ وہ جواب دے ان باتوں کا کہ 2.5 سال میں ملک نے کیا کھویا کیا پایا۔ سب کچھ کھویا اور کچھ نہیں پایا۔ یہ وہ تمام رپورٹس ہیں جو انہوں نے خود کمیشن بنائے اور کہتے ہیں ہم نے کمیشن بنا کر بہت بڑا ایک ایسا پریزیڈنٹ قائم کیا ہے جو پچھلی کسی بھی ادوار میں نہیں ہوا۔ اگر پچھلے ادوار میں اتنی چوری ہوتی تو اتنے کمیشن بنتے۔ اگر پچھلی ادوار میں آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 90 روپے کلو ہوتا، پچھلے ادوار میں 52 روپے، چینی 120 روپے کلو ہوتی، آپ صرف میرا کرائے کے ترجمانوں کو ایک پیغام ہے اور عمران صاحب کو، آپ صرف 2.5 سال میں پاکستان کی عوام کو یہ جواب دیں کہ کیا ملک کے اندر بے روزگاری کم ہوئی، معیشت ٹھیک ہوئی، مہنگائی کم ہوئی، ملک کے اندر تھانہ کلچر اور انصاف کی فراہمی ہوئی، ملک کے اندر ڈیولپمنٹ اور بجلی کے منصوبوں میں اضافہ ہوا، ملک کے اندر بجلی گیس سستی ہوئی، اور جو اعداد و شمار میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو چیلنج کریں۔ روز ایک خبر آتی ہے وزیر اعظم نے کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی وزیروں سے۔ وہ خاص وزیروں نے آپ کو کارکردگی بتانی ہے جب ملک کا وزیر اعظم ڈاکہ ڈالتا ہو، جب ملک کا وزیر اعظم مافیا کو انکریج کرتا ہو، جب ملک کا وزیر اعظم اپنے اے ٹی ایمز کے ہاتھوں ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا پلان بناتا ہو اور اسٹریٹجی بناتا ہو، تو اس ملک نے 2.5 سال میں کیا اچیو کرنا ہے؟ ہاں، ایک ضرور اچیو ہوا کہ ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی ہوئی، پارلیمان کو تالا لگا، فریڈم آف ایکسپریشن کا قتل ہوا، سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات پر سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا گیا اداروں کو استعمال کر کے، اور ابھی بھی کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خوف میں مبتلا ہیں تو روز بیان دیتے ہیں، روز ترجمانوں کا اجلاس طلب کرتے ہیں، روز اسٹریٹجی میٹنگ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، اپوزیشن کو کنٹرول کرنا ہے، پارلیمان کو کنٹرول کرنا ہے، اور ملک کے اندر کیونکہ جانے کا وقت ہوا جاتا ہے تو کس طرح اپنی چوری کو، اپنے ڈاکے کو اور زیادہ تیز کرنا ہے کہ بچے کچے وقت میں اور زیادہ چوری ہو سکے اور تمام مقاصد پورے ہو سکیں۔ یہ بتائیے کہ آج ضمنی الیکشن اناؤنس ہو گئے کچھ حلقوں میں، آیا مسلم لیگ نون ان ضمنی الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ کیٹیگوریکل جواب۔ آج 4 بجے مسلم لیگ نون کی ایک سربراہی میٹنگ ہے قیادت کی آن لائن، جس کے اندر ہم سینٹ کے الیکشن بھی اور ضمنی الیکشن کے اوپر جو ہماری حکمت عملی ہے اس کو واضح طور پر پاکستان کی عوام کو بتائیں گے۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ ایک تو نیب کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 2.5 سال کی جو کارکردگی ہے، دیکھیں، میں نیب کی کارکردگی، نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارکردگی پوچھا کریں، کیونکہ نیب اکیلا کوئی چیز نہیں ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارکردگی صرف سیاسی مخالفین کی آواز بندی، ڈرانے، خوف میں مبتلا کرنے کے لیے استعمال ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نیب نیازی کی بات تو کرتی ہیں، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ نیازی صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ وہ نیب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو کمزور آدمی ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جب پتہ ہو کہ اس کا دشمن جو ہے وہ لائق بھی ہے
اس نے اس ملک کو ٹھیک طرح چلایا، جس میں اس ملک کے عوام کو ریلیف دی، جس نے اس ملک کی عوام کی خدمت کی، جس نے اس ملک کی ترقی کے لیے منصوبے لگائے. وہ کمزور اور بزدل شخص صرف جب خود طاقت آتی ہے تو اس طاقت کو استعمال کرتا ہے، اور عمران صاحب کی کیس میں انہوں نے نیب کو استعمال کیا، آج کل FIA کے پیچھے ہیں. تو ان تمام اداروں کو استعمال کر کے وہ اپوزیشن کو ڈرانے میں تو ناکام ہوئے، جھوٹے الزامات کے اوپر کیسز بنانے میں ناکام ہوئے. لیکن نیب نیازی گٹھ جوڑ کو اپنے کمروں میں لگی وہ تصویریں اور وہ فیسز بدلنے پڑیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام سب جانتی ہے کہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے اس نے 2.5 سالوں میں صرف فیسز دیکھے ہیں، کیسز نہیں. وہ ندیم بابر کی آپ نے ایک بات کہی تھی، اس کی تھوڑی وضاحت کریں. جی، ندیم بابر صاحب 122 ارب کا ڈاکہ. ندیم بابر صاحب کے جو پلانٹس ہیں وہ ڈیزل اور فرنس آئل پر چلتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں آئل اور گیس کی پرائسز سب سے کم ترین سطح پر ہیں. جان بوجھ کر LNG کی امپورٹ کو اور آئل امپورٹس کو ڈیلے کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک کے اندر عوام نے 122 ارب روپے ادا کیے اور 20 ارب ماہانہ آگے ادا کریں گے. جنوری کے اندر جو گیس کی لوڈ شیڈنگ بدترین سطح پر پہنچے گی، ڈومیسٹک بھی اور انڈسٹری کو بھی، اس کی وجہ سے 20 ارب ماہانہ پاکستان کی عوام کو دینے پڑیں گے، جو آپ، میں اور ہم پاکستان کی عوام دے گی. اور ندیم بابر صاحب کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آج عامر کیانی صاحب نے 12 لاکھ دے دیے، کبھی جہانگیر ترین دے دیا. آج کل جہانگیر ترین صاحب کی جیب جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، تو ندیم بابر صاحب کی جیب استعمال ہو رہی ہے. میڈم یہ بتا دیجیے گا، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اپوزیشن کو بار بار آفر دے رہے ہیں کہ NRO نہیں دیں گے، آئیں بیٹھ کے بات کریں. فروری میں استعفے کیوں؟ پہلے استعفے دے دیں یا پھر آئیں بیٹھ کے بات. دیکھیں، اب تو بات ہو رہی ہے وہ NRO کی، جو چینی، آٹا، بجلی، گیس، دوائی، اس کے بعد LNG، اس کے بعد روزگار میں، معیشت میں جو اس وقت تک 2.5 سال میں ڈاکہ ڈال چکا ہے، اس میں NRO اب حکومت کو چاہیے. اس لیے صبح، دوپہر، شام کرائے کے ترجمان جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے، ملک کی بہتری میں ہونا چاہیے اور ملک کے مفاد میں بہتر ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے. کیونکہ اب اس وقت پچھلے دروازوں سے NRO عمران صاحب مانگ رہے ہیں کہ ان چوریوں کے اندر اور جو 2.5 سال میں ملک کو تباہ کیا ہے اس کے اوپر مجھے NRO دیں.